اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود قومی اسمبلی نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے مطالبے پر خود مختار بنانے کے لیے قانونی ترمیم کی منظوری تو دے دی، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد اسٹیٹ بینک کو حکومت پاکستان کے کنٹرول سے نکال کر IMF کے کنٹرول میں دینا ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ اس ترمیم کا بنیادی مقصد مقامی سطح پر قیمتوں میں استحکام لانا، ایکسچینج ریٹ پالیسی تشکیل دینا، ملک کے تمام بین الاقوامی ذخائر رکھنا، کرنسی جاری کرنا، مانیٹری پالیسی کا تعین کرنا اور اس پر عمل کروانا ہوگا۔ نئی ترمیم کے مطابق حکومت پر اسٹیٹ بینک سے قرض لینے پر پابندی ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کسی حکومتی محکمے یا عوامی ادارے کو براہ راست قرض نہیں دے گا اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کسی سرمایہ کاری یا قرضے کی ضمانت لے گا اور حکومت کی جانب سے کوئی سیکیورٹی نہیں خریدے گا۔ البتہ جنرل ذخائر کم ہونے کی صورت میں وفاقی حکومت اسٹیٹ بینک کو 30 روز کے اندر ضروری کیش ادا کرے گی۔ یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 24 دسمبر سن 2021 تک کے مالیاتی اعداد و شمار کے مطابق حکومت پاکستان اب تک مرکزی بینک سے 5.3 کھرب روپے کا قرض لے چکی ہے۔ تاہم ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق حکومت نے پچھلے 2 برسوں میں اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیا، بلکہ سن 2020-21 میں اس نے مرکزی بینک کو 1.5 کھرب روپے واپس کیے ہیں۔ وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک ترمیمی ایکٹ عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کے پروگرام کے 5 اہداف میں سے نہایت اہم نقطہ ہے۔ ہم اب تک مالیاتی نظم و ضبط، ٹیکس کے نظام میں بہتری، توانائی کے نرخوں میں اضافہ اور اخراجات میں احتیاط کے حوالے سے خاصا کام کر چکے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان چھٹے جائزے سے قبل ان پالیسیوں اور اصلاحات پر عمل درآمد لازم ہے۔ مزمل اسلم نے بتایا کہ ملک کی 74 سالہ تاریخ میں آج تک اسٹیٹ بینک کی تعریف ہی نہیں لکھی گئی کہ مرکزی بینک کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے پہلی بار یہ طے کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کام مقامی اشیاء کی قیمتوں میں استحکام لانا ہے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تعلیم اور تجربہ کتنا ہونا چاہیے اور انہیں ملازمت پر رکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ نہ صرف گورنر بلکہ ڈیپٹی گورنر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے لیے بھی قواعد وضع کیے گئے ہیں۔ مزمل اسلم نے دعویٰ کیا کہ حکومت اب اسٹیٹ بینک کو حقیقی طور پر خود مختار کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے اس پر پہلے ہی عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ اب تک ہمیں کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری اور ایکسچینج ریٹ پالیسی آج بھی پوری طرح سے خود مختار ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2 بار ایکسچینج ریٹ کم ہوا۔ حکومت پاکستان نے خود مختاری جون سن 2019 میں اسٹیٹ بینک کو دی تھی اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ ایکسچینج ریٹ اب کسی کی فرمائش یا خواہش کے بجائے طلب اور رسد پر چلتا ہے۔ تاہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی ایکٹ 2021 کے سیکشن 46B کے مطابق حکومت پاکستان یا اس کے متحد کوئی بھی ادارہ اب کسی بھی طرح اسٹیٹ بینک کے ادارتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر رضا باقر بھی IMF کے سابقہ ملازم ہیں اور ناقدین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ترمیم کے ذریعے مرکزی بینک کو خود مختار نہیں بنایا گیا بلکہ IMF کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کے مطابق یہ تاثر یکسر غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بھی درست نہیں کہ نیب، FIA یا کوئی صوبائی تحقیقاتی ایجنسی، اتھارٹی یا بیورو اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی منظوری کے بغیر بینک کے کسی فرد کے خلاف تحقیقات کا آغاز نہیں کر سکیں گے۔ مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ بددیانتی ثابت ہونے کی صورت میں اس کی تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی ایکٹ کے مطابق وفاقی سیکرٹری خزانہ بورڈ اراکین میں شامل ہوں گے مگر انہیں ووٹ کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی اور وزارت خزانہ کی فسکل پالیسی ترتیب دینے کے لیے دونوں اداروں کا آپس میں قریبی رابطہ بہت ضروری ہے کیونکہ دونوں کا ہدف پاکستان کی معاشی صورتحال میں استحکام لانا اور مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ نئے قانون کی وجہ سے اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے درمیان باہمی تعلق ختم ہو جائے گا اور کوئی تعاون نہیں ہوگا۔ سابق گورنر نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اسٹیٹ بینک خود مختار ہونے کے بعد پاکستان کی اقتصادی ترقی اور معاشی اہداف سے پوری طرح لا تعلق ہو جائے گا۔ اس صورت میں بننے والی مانیٹری پالیسی پاکستان کے حق میں کیسے قرار دی جائے گی؟ زبیر کے مطابق ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک پوری طرح حکومت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب اگر اسٹیٹ بینک مکمل خود مختار ہو گیا تو کاغذ پر لکھے ہونے کے باوجود بھی حکومت پاکستان اور پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک اپنی منطق کے مطابق مانیٹری پالیسی بنائے گا جو کہ IMF کی خواہشات کے مطابق ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے تمام معاملات میں IMF مائکرو مینیج کرے گا جس میں کرنسی نوٹوں کی چھپائی، کمرشل بین کے مسائل بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔